ناظرین، خلاصہ قرآن کی 37ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس محفل میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ فرقان یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 77 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو کفار مکہ کی طرف سے قرآن کے اوپر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی ذکر ہے۔ پھر اس سورہ کے آخر میں نیک لوگوں کی صفات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اتارا۔ قرآن کا نام فرقان بھی ہے۔ فرقان مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اپنے بندے پر، تاکہ آپ تمام لوگوں کو ڈرانے والے ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، قیامت تک اور کوئی رسول نہیں آئے گا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158 میں اللہ نے کہا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگو، میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوتیت خمسن لم یعطاہن احد قبلی۔ مجھے 5 چیز ملی ہے، مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی تھی۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ صحیح بخاری کتاب التیمم کتاب نمبر 7 باب نمبر 1 حدیث نمبر 335 کہ تمام نبی اپنی قوم کی طرف، خاص قوم کی طرف بھیجے گئے اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی توحید، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ 4 صفات بیان کیے گئے ہیں۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے کوئی لڑکا نہیں بنایا۔ جو لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لڑکے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا عقیدہ غلط۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو ان کا کہنا غلط۔ اللہ نے کہا کہ اس نے کوئی لڑکا نہیں بنایا، اس کا کوئی لڑکا نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کی بادشاہت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 اللہ، بھلائی کا اللہ اور برائی کا اللہ، شر کا اللہ اور خیر کا اللہ، 2 معبود ہیں، نہیں، سب غلط۔ صرف اللہ کی ذات اکیلی صحیح ہے، معبود برحق ہے وہ۔ 4 صفات، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے اندازہ لگایا۔ تنہا وہ تمام کام کرتا ہے، کوئی اس کے ملک میں شریک نہیں ہے۔ تمام چیزوں کو چلانے والا وہی ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کہتا ہے کیا حقیقت ہے ان کی جن کو یہ لوگ بنا بنا کر پوج رہے ہیں۔ والذین اتخذوا من دونہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، چاہے وہ مٹی کی شکل کے ہوں، پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں، کچھ بھی ہوں، ان لوگوں نے کوئی بھی چیز پیدا نہیں کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ خود پیدا کیے گئے، اللہ نے انہیں بنایا۔ یہ لوگ کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہیں، یہ لوگ کسی کی موت اور زندگی کے مالک نہیں ہیں، اٹھائے جانے کے مالک نہیں ہیں، کچھ بھی طاقت نہیں ان کے اندر۔ کفار مکہ کا اعتراض قرآن کے اوپر، قرآن نبی نے گڑھ لیا ہے، دوسرے لوگوں نے آپ کو سکھایا ہے۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترى وعانه عليه قوم آخرون فقد جاء ظلما وزورا وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما۔ ان لوگوں نے کہا، کافروں نے کہا کہ قرآن کو لکھنے میں نبی کی دوسرے آدمی نے مدد کی ہے۔ اللہ نے کہا تھا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 103 میں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہم جانتے ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ نبی کو کسی انسان نے سکھایا ہے۔ ارے ان کی زبان
جس کی طرف یہ لوگ نسبت کر رہے ہیں اجمی زبان ہے، اور جبکہ قرآن تو خالص عربی میں نازل کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے کسی استاد سے سیکھا بھی نہیں، اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ کہتا ہے اللہ نے نازل کیا، جو بھید کو جاننے والا ہے۔ اب کفار مکہ کا اعتراض ہو رہا ہے نبی کے اوپر، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ان رسول کو کہ وہ کھاتا ہے اور بازار میں گھومتا ہے؟ ارے کھانے پینے والا بازار میں گھومنے والا کہیں رسول ہو سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ اترتا جو ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا کوئی خزانے ہوتے ان کے پاس، یا پھر باغات ہوتے۔ اللہ کہتا دیکھو کیسے مثال بیان کر رہے ہیں یہ لوگ، اللہ چاہے تو بہت سارے باغات ان کو دے دیں۔ باغات کن کو ملیں گے؟ جو جنت میں جائیں گے۔ جہنم کا منظر بیان کیا جا رہا ہے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ کفار کو، کافروں کو، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، انکار پر ہوا، ایک اللہ کو ماننے پر نہیں ہوا، تو کیا ہوگا؟ ان کو ٹھونس ٹھونس کر عذاب دیا جائے گا۔ جب تکلیف ہوگی تو وہ لوگ موت کو یاد کریں گے۔ کہا جائے گا ایک موت کیا، بہت ساری موتوں کو بھی یاد کرو، لیکن موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ جب فیصلہ ہو جائے گا، موت کو بیچ میں لایا جائے گا ایک جانور کی شکل میں، اور موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ موت موت چلائیں گے، لیکن موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ یعنی یہاں آدمی کو مرنا ہے اور وہاں ہمیشہ زندہ رہنا ہے عذاب چکھنے کے لیے۔ جو لوگ آزاد گھوم رہے ہیں ان کا وہی حشر ہونے والا ہے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، ان لوگوں سے پوچھے گا بھلا بتاؤ تم کو پوجا جا رہا تھا، تم لوگوں نے کہا تھا، تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، یا پھر خود یہ لوگ گمراہ ہو گئے؟ چاہے لوگ مٹی کو پوج رہے ہوں، لکڑی کو پوج رہے ہوں، یا پتھر کے بت بنا کر پوج رہے ہوں، یا پھر کسی انسان کو پوج رہے ہوں، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ جمع کرے گا اور پوچھے گا تم نے ہمارے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ لوگ خود گمراہ ہوئے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم کیسے گمراہ کرنے والے ہیں؟ اللہ بیان فرماتا ہے گمراہ کیوں ہوئے؟ وہ لوگ کہیں گے جن کو پوجا جا رہا ہے، یہی بت بولنا شروع کریں گے، یہ انسان بولنا شروع کریں گے، کیا کہیں گے؟ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ۔ اے اللہ یہ لوگ گمراہ اس لیے ہوئے کہ تو نے دنیا میں اسے بہت سارا مال دے رکھا تھا، جب مال مل گیا تو وہ لوگ بھول گئے، ذکر کو بھول گئے، اللہ کو یاد کرنا بھول گئے۔ کیا سمجھ بیٹھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں تبھی تو اللہ نے ہمیں مال دیا؟ آج دنیا کی حالت وہی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ لوگ سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے، کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں تبھی تو اللہ نے ہمیں مال دیا۔ اگر محبوب نہ ہوتے تو اللہ ہمیں مال نہ دیتا۔ نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے تمام کے تمام انسان تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ انسان تھے، کھاتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، مطلب بازاروں میں جاتے تھے اپنی ضرورت کے لیے، انسان تھے۔ اور کفار مکہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں، نبی انسان کیوں؟ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، اور فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، روشنی سے۔ آگے کفار مکہ کا اعتراض، لوگ آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے فرشتے کب اترتے ہیں۔ فرشتے عذاب دینے کے لیے اترتے،
یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا، جب فرشتے اتر جائیں گے، روح قبض کر لیں گے تو کچھ بھی ان کو خوشخبری نہیں دی جائے گی۔ قیامت کا منظر، الملک یومئذ الحق، آج حق کا دن آ گیا، بادشاہت اللہ کے لیے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور قیامت کے دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ کافر کسے کہتے؟ جو انکار کرنے والے ہو، جو ایک اللہ کو نہ مانتے ہو، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس دن وہ لوگ افسوس کریں گے، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، وہ لوگ کہیں گے کاش کہ ہم کسی اور کو دوست نہ بنائے ہوتے، رسول کی بات مانے ہوتے۔ وہاں رسول کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین کرام غور کیجئے، قرآن کی بڑی اہمیت ہے۔ قیامت کے دن رسول گواہی دیں گے، قرآن کے بارے میں بات چل رہی ہے، کسی اور کتاب کے بارے میں نہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیا، ذلیل و خوار ہو گئے۔ کفار مکہ کا ایک اعتراض اور ہے، وہ لوگ کہتے ہیں وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، یہ قرآن تو اتارا گیا ہے، پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ 23 سال کے عرصے میں اترا ہے، پورا قرآن ایک ساتھ اترنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے موقع بموقع اتارا ہے، 23 سال کے عرصے میں اتارا ہے، تاکہ تمام باتیں آپ کو یاد ہو جائے، آپ کے دلوں پر جما دے۔ ایک ہی ساتھ اتار دیتے تو مشکل ہو جاتا۔ اب قوموں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ صرف ہم نبی کو جو کتاب ہم نے دی ہے، اس سے پہلے اور دوسرے لوگوں کو بھی کتاب دی ہے، موسیٰ کو دی، کتاب دیا ان کو، قوموں نے جب نہیں مانا تو کیا حال ہوا؟ قوم برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ توحید بیان کرتا ہے، اپنے توحید کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ایک چیز تو اور بتایا، ارائیت من اتخذ الہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، جس آدمی نے اپنی خواہش کو اپنا رب بنا لیا تو کیا آپ اس کے مددگار ہوں گے؟ مطلب دل میں جو آ رہا بس وہی مانتا ہے، بقیہ اور چیزوں کی طرف دھیان نہیں دے رہا ہے، دل میں جو آیا وہی مانا، بقیہ اور چیزوں کو تسلیم نہ کرے۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے، اپنے خواہش کی پیروی کر رہا ہے، وہ اپنے خواہش کو رب بنا لیا ہے۔ دل جو کہتا ہے وہ مانتا ہے، بقیہ اور چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے توحید، اللہ کی توحید۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے سائے کو لمبا کیا؟ سایہ کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، اگر چاہے تو سائے کو وہ ٹھہرا دے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشنی بنائی، سورج کو دلیل بنایا۔ آگے بیان فرما رہا ہے اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے رات کو لباس بنایا۔ رات لباس مطلب ہر چیز کو وہ ڈھانپ لیتی ہے، سکون کا ذریعہ بنایا۔ آدمی میٹھی نیند سوتا ہے، رات کس کام کے لیے ہے؟ سونے کے لیے، اللہ نے خود کہا۔ اور دن کو اٹھنے کا ذریعہ بنایا، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ دن میں آدمی جائے روزی تلاش کرے، رات میں آرام کرے۔ پھر آگے کہا اللہ کی ذات تو وہ ہے جو بارش نازل فرماتا ہے، مان طہورا، اچھا پانی دیتا ہے، لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ بارش کا فائدہ بتلا رہا۔ کیا ہے بارش کا فائدہ؟ جب بارش ہوتی ہے تو مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، بہت سارے چوپائے کو، جانوروں کو اور انسانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جب ہم ایسا کر سکتے تو پھر ہم دوبارہ لوگوں کو زندہ کرنے پر قادر کیوں نہیں؟ مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر دیا، اسی طرح تمام کے تمام لوگ جب مردہ ہو جائیں گے تو ہم زندہ کر دیں گے۔ آگے اللہ نے کہا اللہ کی نشانی، وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّهْجُورًا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے سمندر کے اندر ہی دو نہریں داخل کر دی، دو نہریں جاری کر دی، ایک میٹھے پانی کا ہے اور ایک کھارے پانی کا ہے۔ دونوں پانی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، سنگم ہوتا ہے پھر بھی نہیں ملتے۔ کوئی آدمی اس پر غور کرے تو ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ غور تو کرے، دماغ تو لگائے کہ وہی اللہ جس نے پانی سے پیدا کیا تم کو اور رشتے اور ناطے میں تمہیں تبدیل کر دیا،
بانٹ دیا، رشتے اور ناتے میں تمہیں بانٹ دیا، ایک دوسرے سے رشتہ داری کرتے ہو، رشتے ناتے متعین کرتے ہو۔ اللہ کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، اللہ کے علاوہ جس کو بنا بنا کر پوج رہے ہیں، نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو آسمان و زمین کے مالک ہے، اللہ ہی اکیلا ہے جو آسمان و زمین کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اب نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا، جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، کون سے اچھے کام ان کے اندر پائے جانے چاہیے۔ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں اکڑ کر نہیں چلتے، اور اگر جاہلوں سے ان کا مقابلہ ہو گیا، یعنی کوئی ایسے آدمی سے ان کا پلہ پڑ گیا، جب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو سلام کر کے گزر جاتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں میں اٹھ کر رب کو سجدے کرتے، رب کے لیے قیام کرتے، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، کیونکہ وہ سخت پکڑنے والی ہے، بہت بری جگہ ہے۔ وہ لوگ ایسے بھی ہیں جب خرچ کرتے تو ایسا نہیں بخیلی کر رہے ہیں، یا ایسا بھی نہیں کہ بہت زیادہ دے رہے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے، بخیلی سے کام نہیں لیتے۔ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، نیک لوگ تو وہ ہیں والذین لا يدعون مع الله الها آخر، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور اللہ کو نہیں پکارتے، ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اور ناحق کسی جان کو نہیں قتل کرتے، لیکن ہاں اگر اس نے قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا۔ ولا یزنون، اور نیک لوگ وہ ہیں جو زنا بھی نہیں کرتے، بلاತ್کار نہیں کرتے، کیوں کسی کی عزت سے کھیلیں گے؟ نیک لوگ وہ ہیں والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے۔ ناظرین کرام غور کیجئے، جھوٹی گواہی کے بلبوتے کتنے کیس غلط ہو گئے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کچھ باتیں ان کی بگڑنے لگی تو یوں ہی عزت کے ساتھ جھیل جاتے ہیں، لغو باتوں کو معاف فرماتے، لیکن جھوٹی گواہی نہیں، کبھی بھی نہیں، چاہے جو ہو جائے۔ نیک لوگ یہ ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ تو ہماری اولاد میں سے، ذریت میں سے نیک اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور تو ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ یہ دعا کرتے ہیں نیک لوگ، ان کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ فرقان، فرقان یہ قرآن کا نام ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید بیان فرمایا، پہلے یہ کہا قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، وہ جس کو چاہتا ہے جس کام کے لیے اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اور تمام رسول انسان تھے۔ اللہ کی توحید جس کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی پوجیں، کسی چیز کو اس نے پیدا نہیں کیا، جبکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ آگے تذکرہ ہوا، قرآن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن یہ تو اللہ کا نازل کردہ ہے، اللہ نے اتارا۔ نبی کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی کھاتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، جتنے بھی رسول آئے سب کھاتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے۔ قیامت کا منظر ہوگا، وہاں تمام کے تمام لوگ جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں، سبھی لوگ کیا ہوں گے؟ دفع ہو جائیں گے، اپنی طرف سے چھٹکارا کر لیں گے کہ اے اللہ ہم نے ان لوگوں کو نہیں بھٹکایا تھا، یہ لوگ اس لیے بھٹک گئے کہ تو نے اسے مال دیا تھا، دنیا میں زیادہ مالدار بنایا، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ قیامت کا منظر ہے، وہاں رسول بھی کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کفار مکہ کا وہی اعتراض، قرآن پورا کیوں نہیں اترا؟ اللہ جانتا ہے کہ ایک ساتھ نہیں اتارا، 23 سال کے عرصے میں اتارا تاکہ پوری چیزیں آپ کو یاد ہو جائے۔ قوموں کا تذکرہ ہو رہا، جن قوموں نے مانا صحیح رہی، نہیں مانا دنیا سے مٹ گئی۔ کفار مکہ تمہاری بھی حالت یہی ہوگی۔ توحید کا تذکرہ، نیک لوگوں کا تذکرہ۔ ناظرین کرام آئیے دعا کریں وہی نیک لوگوں کی جو دعا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ جہنم کی آگ کو ہم سے پھیر دے کیونکہ وہ بہت چمٹنے والی ہے، بہت بری جگہ ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں میں سے، اولاد میں سے نیک اولاد عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔
آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم۔